مبین احمد نذیر احمد انصاری MGV's آرٹس کامرس اینڈ سائنس کالج مالیگاؤں سٹی ڈپارٹمنٹ آف اردو کلاس FY BCom اینڈ TY BCom سیمسٹر فرسٹ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اردو افسانے کا ارتقاء۔ اردو افسانہ مغرب کی دین ہے، لیکن اس نے خود کو اردو کی تہذیب میں اس طرح ڈھال لیا ہے کہ اب یہ امتیاز کرنا مشکل ہے کہ یہ ایک مغربی صنف سخن ہے۔ جدید اردو نثر میں افسانہ ایک اہم صنف ہے۔ اسے مختصر افسانہ اور کہانی بھی کہا جاتا ہے۔ مختصر افسانے کی ابتدا 19ویں صدی کے آغاز میں مغرب میں ہوئی اور اردو افسانے کا آغاز اسی صدی کے اواخر میں ہوا۔ فنی اعتبار سے پریم چند کو اردو کا پہلا باقاعدہ افسانہ نگار مانا جاتا ہے۔ انہوں نے افسانے کی روایت کو استحکام بخشا، مزدوروں اور کسانوں کے مسائل کے ساتھ ساتھ دیہاتی زندگی کو اپنے افسانے کا موضوع بنایا، افسانے کو حقیقی زندگی سے قریب کر کے حقیقت نگاری کی بنیاد ڈالی، سیدھی سادی زبان اور آسان لب و لہجے کو وسیلہ اظہار بنایا۔ پریم چند کے علاوہ اولین افسانہ نگاروں میں سجاد حیدر یلدرم اور راشد الخیری کا شمار بھی ہوتا ہے۔ یلدرم کی تحریروں میں رومانویت ملتی ہے، جس کی پیروی نیاز فتح پوری، حجاب امتیاز علی اور مجنوں گورکھپوری کے یہاں دکھائی دیتی ہے، جبکہ پریم چند کی حقیقت نگاری اور واقعیت پسندی کی روایت کو آگے بڑھانے والوں میں سدرشن، علی عباس حسینی اور اعظم کریوی کا شمار ہوتا ہے۔ بعض افسانہ نگاروں نے اپنے افسانوں میں طنز و مزاح کے عناصر کو بھی شامل کیا ہے اور طنز و مزاح کے پردے میں زندگی کی تلخ حقیقتوں کو پیش کیا ہے۔ ان میں عظیم بیگ چغتائی اور پطرس بخاری شامل ہیں۔ 1930 کے بعد دیگر زبانوں کے افسانوں کا اردو میں ترجمہ کیا گیا، جس سے اردو افسانے کے موضوعات، اسلوب اور ٹیکنیک میں تنوع پیدا ہوا۔ افسانہ نگاروں کے ذہن و فکر میں وسعت پیدا ہوئی، ظلم و ناانصافی کے خلاف بے چینی نے جنم لیا، جس کا اثر تخلیقات کی صورت میں ظاہر ہوا۔ سجاد ظہیر، محمود الظفر، رشید جہاں اور احمد علی کی بے چینی انگارے کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ اس افسانوی مجموعے کی شدت اور بغاوت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حکومت وقت نے اس افسانوی مجموعے کی تمام کاپیاں ضبط کر لی تھیں۔ ترقی پسند تحریک کی ابتدا پریم چند کی زندگی میں ہی ہو گئی تھی۔ 1926 میں ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس کی صدارت پریم چند نے ہی کی۔ اس تحریک کا باقاعدہ آغاز 1936 میں ہوا، جس نے اردو زبان و ادب اور خاص طور پر اردو افسانے کو اوج کمال تک پہنچا دیا۔
اس تحریک نے راجندر سنگھ بیدی، حیات اللہ انصاری، کرشن چندر، عصمت چغتائی، سہیل عظیم آبادی جیسے قابل افسانہ نگار دیے۔ 1947 کے تقسیم وطن نے افسانے کو ہر اعتبار سے متاثر کیا۔ ہر قلمکار براہ راست یا بالراست اس سانحے سے متاثر ہوا جس کا اثر ہمیں تقسیم وطن کے بعد لکھے گئے افسانوں میں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ قتل و غارت گری اور فرقہ واریت کی دردناک اور وحشت انگیز تصاویر اور مناظر ہمیں اس دور میں لکھے گئے افسانوں میں دکھائی دیتی ہیں۔ تقسیم وطن کے بعد شوکت صدیقی، اقبال متین، جیلانی بانو اور انتظار حسین وغیرہ کے نام خصوصیت سے لیے جا سکتے ہیں۔ ترقی پسند تحریک میں بعد میں شدت آ گئی تھی جس کی وجہ سے یہ تحریک متاثر ہو گئی اور محض نعرہ بازی بن کر رہ گئی۔ ترقی پسند تحریک کے رد عمل میں جدیدیت کے رجحان نے سر اٹھایا۔ اس میں اجتماعیت کی جگہ انفرادیت نے لے لی۔ راست بیان کی بجائے ابہام اور معنوی تہداری کو فروغ دیا گیا۔ ترقی پسند تحریک سماج کی اجتماعی آواز تھی تو جدیدیت نے فرد کی داخلیت اور انفرادیت پر اپنی توجہ مرکوز کی۔ احمد عثمانی، سلطان سبحانی، سلام بن رزاق، سریندر پرکاش، بلراج مینرا، مجید انور، انور سجاد، جوگیندر پال، غضنفر، اکرام باغ، انور خان، حمید سہروردی اور بیگ احساس وغیرہ نے اس رجحان کے زیر اثر افسانے لکھے۔ ترقی پسند تحریک کے بعد جدیدیت اور جدیدیت کے بعد بعد جدیدیت کے رجحان نے اردو کے افسانوی ادب کے بام و در پر دستک دی، لیکن اب اردو افسانہ ترقی پسندی، جدیدیت اور بعد جدیدیت کی قید و بند سے آزاد ہو کر خودکار اور آزادانہ طرز فکر کا آئینہ دار بن گیا ہے، جس میں ہمیں زندگی کا تمام رنگ اور افسانوی ادب کی تمام تحریکات و رجحانات کی چاشنی نظر آتی ہے۔ اردو افسانے میں ترقی پسند تحریک کے مسائل، جدیدیت کی انفرادیت اور بعد جدیدیت کی داخلیت، تجریدیت اور علامت نگاری کا ایک حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ اردو افسانے کا یہ سفر خوب سے خوب تر کی جانب رواں ہے اور اس میں نئے اور پرانے افسانہ نگار دونوں کی محنت شامل ہے۔ اور نئے پرانے افسانہ نگاروں اور اردو ادب کی تحریکات کا یہ اثر ہے کہ اردو افسانہ معیار و مقدار کے لحاظ سے اس قدر توانا اور مضبوط ہو گیا ہے کہ اسے دنیا کی کسی بھی ترقی یافتہ زبان کے سامنے رکھا جا سکتا ہے، اور اردو افسانہ دنیا کی کسی بھی ترقی یافتہ زبان کے افسانوی ادب سے آنکھیں ملانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اردو افسانے کے ارتقاء کا یہ سفر اب بھی کامیابی کے ساتھ جاری ہے، اور جب تک اردو افسانہ ترقی کی سمت میں تبدیلی کو قبول کرتے ہوئے
آگے بڑھتا رہے گا، اس کا یہ سفر ہمیشہ جاری رہے گا۔